یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصراف فرمایا ہے۔ آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات علماء اعلام، مراج اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات پڑھیے گا کہ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو بلند آواز سے صلوات میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کے ہماری بانیان عزا کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی بانیان کی مشکلات آسان فرمائے، مسائل آپ سب کے حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں، دعائیں آپ سب کی مستجاب ہوں۔ خالق کائنات ان تمام مجالس کو اور آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ میں
سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا تاکہ بات آپ کی خدمت میں کی جائے، لیکن یہاں کچھ عزیزوں کے ساتھ اندر بیٹھے گفتگو ہوئی تو پھر میرا ذہن چینج ہو گیا۔ بات جو میں سوچ کے آیا ہوں وہ نہیں مجھے کرنی چاہیے، مجھے اس چیز کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ اگر آپ کی توجہ اور محبت رہی تو انشاءاللہ معروضات کوشش کروں گا آسانی اور آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہ کو سلامت رکھے۔ اور اسی لیے وہ جو باتیں ہوئی ہیں چند جوانوں کے ساتھ، میں نے اس آیت کا پھر انتخاب کیا جس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ آیت کے الفاظ پہ غور کریں گے، ترجمے پہ غور کریں گے تو پھر بعد میں آنے والی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں اللہ ہر بندے سے یہاں گفتگو نہیں کرتا، ہر انسان سے گفتگو نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمان سے گفتگو کر رہا، بلکہ مسلمانوں سے اگلا قدم اٹھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ کہہ سکتا تھا نا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہہ سکتا تھا یا ایھا الانسان، اے انسانوں، کہہ سکتا تھا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں۔ نہ اس نے لوگوں کو کہا، نہ اس نے مسلمانوں سے مخاطب ہوا، ایھا المسلمون کہا نہیں، ایھا الانسان نہیں، بلکہ جو لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان رکھنے والوں، اے ایمان داروں، اے مومنوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے ایمانداروں، اے ایمان رکھنے والوں، اے مومنوں۔ دیکھیے پہلے انسان مسلمان بنتا ہے، بعد میں اس کا قدم ایمان پہ آتا ہے، مومن بنتا ہے۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو۔ اللہ کو سلام۔ ہر مومن مسلمان ہے، جیسے ہم کہیں ہر انسان جاندار ہے، لیکن ہر جاندار انسان نہیں۔ گائے بھینس جاندار تو ہے، انسان تو نہیں۔ انسان انسان ہے لیکن جاندار بھی ہے، تو ہر انسان جاندار ہے لیکن ہر جاندار انسان۔ اسی طرح ہر مومن مسلمان ہے لیکن ضروری نہیں ہر مسلمان مومن ہو۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ پھر میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ لفظ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رکھنے والوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، کہاں؟ فی السلم اسلام میں، کافہ مکمل طور پر۔ اللہ کو سلام۔
اللہ کو سلام۔ ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ضروری نہیں ہر مسلمان مومن، تو پہلے مسلمان بنتا ہے بعد میں مومن بنتا ہے۔ اے اللہ، جب تو کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، تو مسلمان سے اگلا قدم اٹھایا تو مومن بنے، تب انہیں مومنوں کو کہہ رہے کہ اسلام میں داخل ہوتے کہ مسلمان بن۔ عجیب بات نہیں ہے، عجیب یا نہیں کہ مومنوں کو کہا جائے کہ مسلمان، اگر یہ کوئی مولوی بات کر دیتا تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ مولانا ایک طرف ہمیں مومن کہہ رہے اور دوسری طرف کہہ رہے کہ اسلام لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کیسی بات ہے؟ اگر ہم مومن ہیں تو مسلمان تھے تو مومن بنے ہیں، اگر مسلمان ہی نہیں تو پھر مومن کیسا؟ تو آپ کو گریبان پکڑ لیتے، لیکن اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کہنے والا اللہ ہے۔ اللہ کہنے والا ہے نا، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے، کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے مومنوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب اللہ کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یاد باللہ غلط کہہ رہا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کا معنی پھر کیا ہوا؟ کیا کرو گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ہیں مومن، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے اسلام میں داخل ہونے کی۔ ہے مومن لیکن ابھی بھی اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس آیت کے آگے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، آمنو، ایمان لے آؤ۔ یہ بھی ہے کہ مومنو، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ مشکل نہیں ہو گیا؟ جب ہم مومن کہہ رہے ہیں تو ہم کیا ایمان لائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہیں مومن لیکن ابھی بھی ایمان کی ضرورت ہے مومن لیکن ابھی ایمان میں کمزور ہیں مومن ابھی ایمان میں متزلزل ہیں مومن ابھی بھی شک کی دنیا میں ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محمد ہمیں کچھ بات آپ تک پہنچنی چاہیے۔ ہے مومن، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، کعبہ لفظ کعبہ نے آگے کہا مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان تو رکھتے ہیں، مومن تو ہیں، لیکن اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوئے۔ کیا ایک بے نماز مسلمان ہے، آپ اسے مسلمان مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ایک مومن ہے لیکن بے نمازی ہے، آپ اسے مومن کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ایک روزہ کھاتا ہے لیکن مومن ہے، ہمارے یہاں تو تھوک کے حساب سے ایسے مومن کہہ جائیں گے۔ غور فرمانے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہہ دیں۔ ہیں مومنین جو نمازیں نہیں پڑھتے، ہیں مومنین جو روزہ نہیں رکھتے، ہیں مومنین حج واجب ہے نہیں پڑھتے، ہیں مومنین زکوٰۃ ان پر واجب ہوئی نہیں دیتے، ہیں مومنین خمس ان پر واجب ہوا نہیں کرتے، ہیں مومنین ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ہیں مومنین ماں بہن بیٹی کا حق نہیں دیتے، ہیں مومنین ہمسایوں کا حق ادا نہیں کرتے، ہیں مومنین رشتہ داروں کا حق کھا رہے ہیں، مومنین خاموش ہو گئے ہیں، مومنین جو صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، مومنین جو قطع رحمی نہیں چھوڑ رہے، مومنین ہیں۔ ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں
محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، علی بن ولی اللہ اقرار کر رہے ہیں، تو ہم اس کے اسلام میں مسلمان ہونے میں شک ہے؟ علی بن ولی اللہ پڑھنے کے بعد اس کے مومن ہونے میں شک ہے؟ کہیں گے کہ نہیں مومن ہیں؟ مومن تو ہیں لیکن بے نمازی مومن، روزہ کھانے والا مومن، حج نہ کرنے والا مومن، زکوٰۃ نہ دینے والا مومن، واجبات ادا کرنے والا نہ کرنے والا مومن، حرام کا ارتکاب کرنے والا مومن، صلہ رحمی نہ کرنے والا مومن، قطع رحمی کرنے والا مومن، ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی چاچی کا حق کھانے والا مومن، بھائی کا حق نہ دینے والا اور اس کا حق دبانے والا مومن، ہمسائے کے ساتھ زیادتی کرنے والا مومن، گھبرا گئے ہو؟ آیت کے شروع میں انسان سمجھتا کہ یہ کیسی بات کہہ دی، شروع میں یہی سمجھا نا کہ کیسی بات کہہ دی کہ صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں یہ اسلام کی ہیں یا نہیں؟ اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، اسلام کہتا ہے حج کرو، اسلام کہتا ہے زکوٰۃ دو، اسلام کہتا ہے خمس نکال لو، اسلام کہتا ہے حق ادا کرو، اسلام کہتا ہے حقوق العباد کا خیال کرو، یہ اسلام کہتا ہے نا۔ تب مومن ہو کے یہ کام نہیں کر رہا تو پھر حق بنتا ہے اللہ کا کہنے کا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان ادخلوا فی السلم کافہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اسلام میں مکمل کر ہوتا ہے۔ اچھا یہ کسی شیعہ کو کہا ہے، کسی سنی کو کہا ہے، کسی دیوبندی کو کہا ہے، کسی بریلوی کو کہا ہے، کسی اہل حدیث کو کہا ہے، کسی اہل قرآن کو کہا ہے، پرویزیوں کو کہا ہے۔ اب جو دعوے دار ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، اللہ آپ کو سلامت ہے، جو دعویٰ کرتا ہے عالم اسلام کے اندر کہ ہم مومن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، کچھ بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے مخاطب ہیں، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی شیعہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس آیت میں اللہ کا مخاطب نہیں، کوئی سنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس آیت میں اللہ کا مخاطب نہیں، کوئی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا اس آیت میں مخاطب ہے، ہر مومن مخاطب ہے۔ تو پھر شیعہ بھی غور کرے، سنی بھی غور کرے، دیوبندی بھی غور کرے، اہل حدیث بھی غور کرے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں ابھی تو آیت کا ترجمہ ہی ختم ہوا، اسلام میں مکمل طور پر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، اِنَّهُ یہ شیطان لَکُمْ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اللہ اِنَّهُ لَكُمْ عدو مبین۔ اور میں آیت کو آگے بڑھ کے یہی نماز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے کہا اس میں کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا، سب اللہ کے مخاطب ہے۔
اسی طرح لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، یہ دونوں باتیں، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام میں مکمل داخل نہیں، چاہے شیعہ، چاہے سنی، چاہے دیوبندی، وہ اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اپنی گردن کو اس سے آزاد نہیں کر سکتا، مجھ سے لے کے اس آخری انسان تک سب ہم مخاطب ہیں۔ عالم اسلام کا ہر مذہب، ہر مسلک، ہر مکتب، کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ شیطان، شیطان کے راستوں میں نہ چلو۔ میں نے کئی دفعہ یہاں کہا ہے، رحمان کا ایک راستہ ہے، قرآن کا ایک راستہ ہے، اسلام کا ایک راستہ ہے، رسول کا ایک راستہ ہے، علی سے لے کے امام زمانہ تک کا ایک راستہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ خدا کا ایک راستہ، قرآن کا، اسلام کا، پیغمبر کا، 12 ائمہ کا ایک راستہ، ایک ہی ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ، پریکٹیکل آپ کتنے راستے دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑے آسان انداز سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پریکٹیکل آپ کتنے راستے دیکھ رہے ہیں؟ شیعہ ایک راستہ رکھ رہے ہیں، اہل سنت ایک راستہ رکھ رہے ہیں، دیوبندی ایک راستہ رکھ رہے ہیں، بریلوی ایک راستہ رکھ رہے ہیں، اہل حدیث کا اپنا راستہ ہے۔ سب کا اپنا اپنا راستہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو جب میں نے کہا اسلام کا ایک راستہ ہے، رحمان کا ایک راستہ ہے، قرآن کا ایک راستہ ہے، 12 ائمہ کا ایک راستہ ہے، نبی اعظم کا ایک راستہ ہے، میدان عمل میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے راستے نظر آ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں اسلام کا ایک راستہ، سنی بھی کہے گا، دیوبندی بھی کہے گا، بریلوی بھی کہے گا، اہل عیسائیت کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ جب ایک راستہ ہے تو عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کئی راستے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کئی راستے ہیں، سنی بھی اپنا راستہ رکھ رہے ہیں، شیعہ بھی اپنا راستہ رکھ رہے ہیں، دیوبندی کا بھی مشکل تو نہیں بات کر رہا، دیوبندی بھی اپنا راستہ پریکٹیکل ہے، کوئی مفروضہ کام نہیں کر رہا، کوئی فرضی بات نہیں کر رہا، کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ راستے کئی نظر آ رہے ہیں۔ اسلام میں ایک راستے کا نام ہے، بتھیرے راستوں کا نام اسلام نہیں۔ ایسی صورت میں جب اسلام کے بنا میں اسلام کئی راستے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور دوسری طرف جانتے ہیں کہ اسلام ایک راستے کا نام ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے سوال اٹھایا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو مجھ شیعہ کی بات سن کے کافی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سنی ہیں تو آپ کی سنی مولوی کی بات سن کے بات کافی ہے۔ آپ بریلوی ہیں تو بریلوی عالم دین کی بات سن کے آپ کہیں یہ کافی ہے میرے لیے۔ ایک طرف قرآن کی آیت کھڑی ہے، دوسری طرف راستے زیادہ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کی پوچھ رہا ہوں۔ آپ سنی ہے تو آپ کی پوچھ رہا ہوں، آپ شیعہ ہے تو آپ کی پوچھ رہا ہوں، آپ دیوبندی ہے تو آپ کی پوچھ رہا ہوں، آپ بریلوی ہے تو آپ کی پوچھ رہا ہوں، آپ اہل حدیث ہے تو آپ کی پوچھ رہا ہوں، آپ اہل قرآن ہے تو اہل قرآن کی پوچھ رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
آنکھیں بند کر لے کبوتر کی طرح. آنکھیں بند کر لے کہ جس گھر میں پیدا ہوا بس آنکھیں بند کر لو ٹھیک ہے. اگر یہ اصول ہے کہ ٹھیک ہے جس گھر میں پیدا ہوا تو پھر اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے صاحبان ایمان اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. کس اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ سنی اسلام میں، شیعہ اسلام میں، دیوبندی اسلام میں، بریلوی اسلام میں. اسلام تو میرے سامنے کئی شکلوں کا آ گیا. میں توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے خیبر سنائیے. خیبر کی ضرورت ہے اب یا اس چیز کی ضرورت ہے؟ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. آتے آتے ایک عزیز نے میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اس نے غلط خواہش نہیں کی، لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ضرورت کس وقت کس کی ہے؟ خیبر سنائی جائے یا آپ کو گھڑے ہوئے اسلاموں سے نکال کر اصلی اسلام کی طرف لایا جائے. ان نوجوانوں کو بناوٹی اسلاموں سے نکال کر اسلام محمدی کی طرف لانے کی ضرورت ہے یا خیبر سنانے کی؟ بسم اللہ. جوان تمہارا کہا جا رہا ہے، وہ چاہے سنی جوان ہے، چاہے شیعہ جوان ہے، چاہے بریلوی جوان ہے، کدھر جا رہا ہے بیچارہ؟ پریشان ہے. اگر اس کو جب یہ آیت پڑھے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جا، وہ سوال کرے گا میں نے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے، وہ کون سا اسلام ہے جس میں مجھے داخل ہونا چاہیے؟ ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے تو کس اسلام میں داخل ہو؟ اسلام تو ایک مذہب. رسول اسلام نے 63 سالہ زندگی گزاری. مجھے بتائیے رسول نے اس 63 سالہ زندگی میں ایک اسلام دیا ہے یا کئی اسلام دیے؟ 63 سالہ زندگی ہے. میں مفروضے کام نہیں کرتا، میں بات حقائق پر کام کے ساتھ کر رہا ہوں. اور نوجوانوں سے بزرگ جانتے ہیں الحمدللہ، نوجوانوں سے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی گزاری. 63 سال میں پیغمبر نے، نوجوانوں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پیغمبر نے ایک اسلام دیا یا 63؟ ایک اسلام دیا یا 63؟ اگر ایک دیا تو پھر ان میں سے کون سا وہ اسلام ہے جو پیغمبر دے کے گئے؟ چلو اگر ابھی مشکل ہے تو میں بات کو تھوڑا سا ایک اور زاویے سے بدل دیتا ہوں. پیغمبر جو اسلام دے کے گئے وہ اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے. پیغمبر جو اسلام 63 سال کی محنت کر کے دے کے گئے وہ اسلام اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ یا کہہ دو کہ نہیں. اگر نہیں آپ کہو گے تو میں کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ اگر وہ اسلام اس دنیا میں نہ ہوتا تو اللہ کہتا ہی نہ مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہتا ہی نا کہ مومن اسلام میں داخل ہو جاؤ. مومن اٹھ کے کہتے ہیں اللہ وہ اسلام کا ہے جس میں داخل ہونا ہے، وہ اسلام تو ہے ہی نہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اسلام ہے جسے رسول چھوڑ کے گیا. بے شک وہ اسلام ہے جسے رسول چھوڑ کے
میں ادھوری بات نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں مسئلہ حل کر کے جاؤں گا، میں آپ کو مخمسے میں اور سوال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن اس حل سے پہلے کچھ چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا۔ آیت یہ بتاتی وہ اسلام ہے، رسول جس اسلام کو چھوڑ کے گئے، لیکن اب میں سوال کرتا ہوں وہ اسلام کون سا اسلام؟ شیعہ اسلام، سنی اسلام، دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، اہل حدیث اسلام؟ اس جواب کو جواب دیجیے، دیجیے نا جواب۔ آپ سنی ہیں تو اپنے سنی بیٹے کو جواب دیں، آپ شیعہ تو اپنے شیعہ بیٹے کو جواب دیں، آپ بریلوی ہیں تو اپنے بریلوی کے بیٹے کو جواب دیں، آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث بیٹے کو جواب دیں، آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی بیٹے کو جواب دیں۔ اور اگر وہ آپ سے نکل کر آپ سے آگے پوچھے تو آپ بھی جواب دیں، لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو کیا تجھ پر یہ فریضہ نہیں کہ 63 سال کے اسلام کو تلاش کر؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ تو جوان ہے، جوان تیری ذمہ داری نہیں؟ اے جوان تیرا فریضہ نہیں کہ 63 سال کا اسلام جو رسول 63 سال کا اسلام چھوڑ کے گیا، کوئی بچہ اسلام نہیں تھا، کوئی نوجوان اسلام نہیں تھا، وہ 63 سال کا اسلام تھا۔ اگر یہ تیرا سنی باپ جواب نہیں دیتا، اگر تیرا شیعہ باپ جواب نہیں دیتا، کیا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا میں نے ابے سے پوچھا تھا جواب نہیں دیا؟ کیا قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر ابا جواب نہ دے تو کوئی بات نہیں، اب تیری گردن آزاد؟ قرآن نے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ہر ایک سے سوال ہے، وہ تو بولو کہ چل رکھا اسلام میں مکمل طور پر کرو، وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور یاد رکھو جب تک آپ صحیح اسلام اور حقیقی اسلام اور 63 سال کا اسلام جسے میں کہوں اسلام محمدی کو تلاش نہیں کرو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو، رحمان کے راستے پہ نہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ آپ شیطان کے راستے میں چل رہے ہو، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ چھپا ہوا نہیں کھلا دشمن ہے، یہ چھپا ہوا نہیں کھلا دشمن ہے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو پھر اب مجھے یہ جوان ایک بات کا سوال کا جواب دے دے، اور وہ کیا کہ جو آج روشن فکری ہے، نہیں سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، جس بیچارے ہے نا ایسے جوان، سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں۔ یہ چور ہے، یہ جو کہتے ہیں سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، یہ چور ہے، یہ راستہ اللہ کا تلاش نہیں کرنا چاہتا، یہ خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ کر بھی رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا پراڈیا، یہ بہت بڑا دغا باز، یہ بہت بڑا چور۔ ایک ہوتا ہے مال کا چور، ایک ہوتا ہے دین کا چور، یہ دین کا چور ہے، یہ آپ کی آخرت کا چور ہے، یہ آپ کی عاقبت کا چور ہے، یہ آپ کے انجام کا چور ہے، جو کہتا ہے سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے، یہ کہتا ہے سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، چور ہے، خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے، رکھ رہا ہے تاکہ گمراہی سے نہ نکلے۔ تیرا جوان مریضہ ہے،
اس 63 سالہ اسلام کو تلاش کر، سارے راستے اللہ کو نہیں جاتے، ایک راستہ اللہ کو جاتا ہے۔ جس طرح یہ بات غلط ہے نا کہ سارے راستے اللہ کو جاتے ہیں، اسی طرح ایک اور بات بھی غلط ہے جو آپ کے معاشرے میں بڑی چلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ بات بھی چلتی ہے جیڑا جتھے لگیا ٹھیک لگیا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ اور یار نہ چھیڑ، نماز پڑھن دے جیویں دی بھی پڑھ رہے ہیں، وضو کرن دے جیویں دا بھی کر رہے ہیں، کیا مطلب جیویں دا کیا مطلب ہے؟ جیسی بھی نماز پڑھ رہے، کیا مطلب جیسی نماز؟ ویسی نماز پڑھ رہے جیسے رسول نے پڑھی، ویسا وضو کر جیسا رسول نے کیا، ویسا حج کر جیسا رسول نے کیا، اس طرح طہارت کر جیسا رسول نے بتائی، جیسی نماز کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ جیسی بھی پڑھ لے، جیڑا جتنے لگیا ٹھیک لگیا۔ ابھی جواب مجھے کہہ رہا تھا نہیں جی بننی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کے بھی نماز ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ کیسے ٹھیک ہے؟ رسول 63 سال نماز پڑھ کے گئے، رسول 63 سال دین دے کے گئے، رسول العیاذ باللہ ڈرامے باز نہیں تھے، رسول تیرے پاس اور دین بتائیں، اس کے پاس اور بتائیں، اس کے پاس اور بتائیں، ایسا نہیں تھا۔ رسول نے ایک ہی راستہ بتایا، رسول نے ایک ہی نماز دی ہے۔ اگر ہاتھ کھول کے پڑھی ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی، اگر ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے تو ہاتھ کھول کے نہیں پڑھی۔ یہ روشن فکری نہیں ہے کہ نہیں جناب اللہ کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں تو بہت کچھ موجود ہے۔ حق اور باطل کا معنی یہی ہے، جب تک باطل حق کا لباس نہ پہنے پریشانی ہوتی نہیں، جب تک جھوٹ سچ کا لباس نہ پہنے جھوٹ جگہ بناتا ہی نہیں۔ جھوٹ تبھی جگہ بناتا ہے جب اسے سچ کا لباس پہنا دیا، باطل تبھی جگہ بناتا ہے جب اسے 2 نمبر چیز بازار میں 1 نمبر لیبل کے ساتھ بکتی ہے، 2 نمبر لیبل کے ساتھ نہیں بکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کل ایمان سارے جگ زبان کا نعرہ ہے۔ اگر دنیا کے بازار میں 2 نمبر چیز 1 نمبر کے نام کے بغیر نہیں بکتی تو پھر دین کے بازار میں بھی بے دینی دین کے علاوہ دین کے نام کے بغیر نہیں بکے گی۔ یہ تو نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تلاش کرو۔ یہ کہنے سے نہیں ہاتھ باندھ کے بھی یہ ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کے بھی ٹھیک ہے۔ میں شیعہ ہو کے کہتا ہوں اگر ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے تو ہاتھ کھول کے ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہاتھ کھول کے پڑھی ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے ٹھیک نہیں۔ اسلام ایک راستے کا نام ہے، اسلام میں نماز ہے ایک راستے سے، وضو کا ایک طریقہ ہے، حج کا ایک طریقہ ہے، زکات کا ایک جیسا نصاب ہے۔ یہ نہیں کہ تیرے پاس اور نصاب ہو میرے پاس اور نصاب ہو، ایسا نہیں ہے۔ تجھے رسول آ کے اور وضو دے، مجھے اور وضو بتائیں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا سلو، گھبرا تو نہیں گئے؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتا ہوا۔ اگر پیغمبر کی زندگی میں نماز مختلف طریقے کی پیغمبر پڑھتے تو پھر کیوں کہتے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں پڑھا؟ لوگ کہیں گے نہیں فلاں جگہ آپ نے مسجد ہے قباء میں آپ نے اس طرح نماز پڑھی تھی، مسجد جمعہ میں آپ نے اس طرح نماز پڑھی تھی،
مسجد ذو قبلہ ٹائم میں آپ نے اس طرح نماز پڑھی تھی، مسجد نبوی میں آپ نے اس طرح نماز پڑھی تھی. جب پیغمبر کہہ رہے تھے اپنے اصحاب کو صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اصحاب کا سننا یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر کی نماز مسجد قباء میں بھی وہی تھی جو مسجد جمعہ میں تھی، مسجد جمعہ میں بھی وہی تھی جو مسجد ذو قبلتین میں تھی، مسجد ذو قبلتین میں بھی وہی نماز تھی جو مسجد نبوی میں تھی، مسجد نبوی میں بھی وہی نماز تھی جو کعبہ کے اندر تھی. اصحاب بولتے اور بول کے کہتے یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نے دیکھ رہا پڑھ رہا. آپ نے مسجد قباء میں تو ایسی نماز پڑھی تھی، آپ نے مسجد ذو قبلہ ٹائم میں ایسی پڑھی تھی، آپ نے مسجد نبوی میں ایسی پڑھی تھی. جب کسی نے نہیں کہا تو طے ہو گیا کہ پیغمبر کی نماز ساری مسجدوں میں ایک جیسی تھی. اور فرما رہے ہیں اور توجہ ہے کہ نہیں، طے ہوا یا نہیں ہوا کہ پیغمبر کی نماز نہیں تو ایک صحابی بولتا. یہ سارے صحابی گونگے تھے. بولو نا، 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی صحابہ، سارے گونگے تھے. کیا ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو، یا بزدل تھے؟ بالکل ایسے ہی. اور گونگے نہیں تھے، پیغمبر کے ساتھ بڑے بڑے سال بعض نے گزارے. کہہ دیتے یا رسول اللہ مکے میں تو آپ نے ایسے نماز پڑھی تھی اور مدینے میں آپ دوسری نماز کہہ رہے. جب یہ نہ کہا تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی میں نماز کا طریقہ ایک ہی تھا. تو یہ بات طے ہوگی طے. اب اگلی بات سنیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر کہہ رہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پیغمبر لا جانی بیمانی باتیں کرتا ہے؟ پیغمبر لا جانی بیمانی باتیں کرتا ہے؟ پیغمبر مفروضے قائم کرتا ہے؟ نہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہیں کچھ لوگ، غور فرمائیے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہیں کچھ لوگ جو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے سامنے پیغمبر جیسی نماز نہیں پڑھتے. ہیں کچھ لوگ، واحدہ پیغمبر کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ابا جی کہتے ہو پتر آرام نہ بیٹھ، باپ کہتا ہے بیٹا آرام نہ بیٹھ، تو اس کا کیا مطلب؟ بیٹے کو شرارت کر ہی رہا تھا نا. واحدہ باپ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ استاد کہتا ہے وہ شرارتی نہ کر، شرارت نہ کر، اس کا مطلب ہے وہ شرارت کر رہا. اگر شرارت نہ کرتا تو استاد کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے تو پیغمبر کہہ رہا، اگر غلط پڑھ نہیں رہا تو پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ماننا پڑے گا نا. کچھ لوگ ہیں جو پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر جیسی نماز نہیں پڑھ رہے. میرے ساتھ چلیے گا، نماز نہیں پڑھ رہے، ماننا پڑے گا نا. ہے تو مجھے انصاف سے بتائیے، جو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی نماز بدل رہی ہے، کیا ضمانت ہے کہ پیغمبر کے بعد نماز تو کیا وہ پورے دین کو نہ بدل دے؟ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. بات کو سمجھ آئی؟ بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات.
بسم اللہ کہ کچھ ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی نماز بدل رہے ہیں، تو جن کو اتنی جرت ہو گئی کہ حیات پیغمبر میں پیغمبر کے سامنے پیغمبر جیسی نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر مجھے انصاف سے بتائیے، میں اگلا سوال اٹھا دیا ہے، کیا پیغمبر ایسوں کے ہاتھ میں دین دے کے جائیں گے؟ انصاف سے بتائیے، پیغمبر ایسوں کے ہاتھ میں دین حوالے کر جائیں گے کہ میں 63 سال محنت کرنے کے بعد یہ دین میں اب تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، اس دین کو قیامت تک لے جانا، تو جو پیغمبر کی زندگی میں نہیں لے جا سکے تو قیامت تک کیسے لے جائیں گے؟ دے سکتے ہیں پیغمبر ایسے بندوں کو دین دے سکتے ہیں ہاتھ میں کہ انہیں حوالے کر دیا جائے، میرے بعد تم اس دین کے ذمہ دار ہو، ٹھیکیدار ہو، کہ اس دین کو پہنچانا قیامت تک، ایسے کو دیں گے؟ یہ طے ہو گیا نا، نہیں دیں گے۔ اب میں ایک اور سوال کر رہا ہوں، کیا پیغمبر کو اپنے دین کی فکر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ جو لوگ میری زندگی میں دین میرا بدل رہے ہیں تو میرے بعد دین نہیں بدلے گا؟ تو پیغمبر کو فکر ہوگی یا نہیں کہ میں اس دین کو محفوظ ہاتھوں میں میں تو بڑے آسان طریقے سے چل رہا ہوں، پیغمبر کو فکر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ایسے دین کو کسی مضبوط ہاتھوں میں دوں؟ اس حالت کو دیکھ کر پیغمبر ایسے ہی چلے جائیں گے یا محفوظ ہاتھوں میں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں اب تجھ جوان سے پوچھتا ہوں، وہ محفوظ ہاتھ کون سے؟ بسم اللہ بسم اللہ میں کچھ جوان سے پوچھتا ہوں، محفوظ ہاتھ کون سے ہیں؟ پیغمبر جا رہا ہے، قرآن کس کے ہاتھ دے رہا ہے؟ دین کس کے ہاتھ دے رہا ہے؟ قرآن کو کس کے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ کس کو قرآن کے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بسم اللہ بسم اللہ شیعہ بن کے نہ سن، سنی بن کے نہ سن، دیوبندی بن کے نہ سن، انسان بن کے سن، انسان بن کے سن، وہ محفوظ ہاتھ کون سے ہیں؟ صلوات پڑھیے بے حق محمد ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے۔ میرے نہایت ہی محترم میرے بھائی، اور واقعہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ وہ نوجوان میرے بھائی ہیں جنہوں نے واقعا ممبر میں تبدیلی لائی، وہ تبدیلی لائے ہیں جو آل محمد چاہتے ہیں۔ خدا انہیں طول عمر دے، خدا انہیں صحت و تندرستی دے، خدا ان کی زبان میں تاثیر پیدا کرے، اور الحمدللہ اب شکر ہے ہمارے ممبر پہ ایسے افراد آ گئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، اب الحمدللہ بہت سے آگے نوجوان جو حق بات کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ آپ بازاری اور درباریوں کو سنیں، کوئی بہانہ نہیں۔ جس طرح آج میں نام نہیں لیتا، میری عادت بھی نہیں، جس طرح آج ممبر پہ آنے والوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، شیعہ مذہب میں سینہ گزٹ نہیں، تحقیقی دین اور تاریخ اور حدیث چلتی ہے۔
اب 20 تفسیریں اردو زبان میں ہیں، 20 مکتب کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، 20 عقائد کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، احادیث کی کتابیں آ چکی ہیں، وسائل الشیعہ جیسی احادیث کی کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اگر تو ممبر پہ آ کے جھوٹ بولے گھڑا ہوا تو تجھ جیسا بے ایمان کو ماشاءاللہ بہرحال میں چھوڑی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بات کو سمیٹتا بھی ہوں۔ سلوات پڑھے میں حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ان ہاتھوں کو تلاش کر، وہ کون سے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں رسول یہ دین دے کے گیا یا کہ نہیں دے کے گیا؟ اور اگر نہیں دے کے گیا تو آیت کیوں کہہ رہی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جا۔ آیت بتاتی ہے کہ رسول اسلام دے کے گیا ہے، پیغمبر کہتے ہیں میں اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اسلام اس دنیا میں ہے، اس اسلام کو تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ وہ اسلام کس ہاتھوں میں دے کے گیا؟ بسم اللہ ماشاءاللہ وہ ہاتھ تلاش کر کہ رسول جاتے ہوئے کس کے حوالے یہ اسلام کر کے گیا، کس کے حوالے یہ قرآن کر کے گیا، قرآن کس کے ساتھ کر کے گیا ہے، کس کو قرآن کے ساتھ کر کے گیا ہے۔ اگر مشکل ہے جوان، میں تیرے لیے مسئلہ کر رہا ہوں، جوان، ان بزرگوں کو نہیں، جوان نوجوان، اگر اب بھی تیرے لیے مشکل ہے تو میں مشکل آسان کر رہا ہوں، ماننا نہ ماننا تسلیم کرنا تیری مرضی، کوئی جبر نہیں۔ میں سوال کھول کے رکھ رہا ہوں، بتا رسول اسلام کو اہل بیت کے حوالے کر کے گیا یا صحاب کے حوالے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ رسول میرے بھائی آگے، اس لیے میں بالکل مختصر سمیٹ رہا ہوں، پھر زندگی رہی ہوں۔ رسول اسلام کو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو جواب دے۔ تو جواب ہے، تو پڑھا لکھا ہے، کر محنت، مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ رسول اسلام کو، اس قرآن کو، اس اسلام کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہے یا اصحاب کے ساتھ چھوڑ کے گیا؟ میں نہیں کہتا اصحاب باوفا نہیں، میں نہیں کہتا اصحاب کمزور ہے، میں نہیں کہتا کہ اصحاب کی عظمت نہیں، بڑی عظمت، بڑے باوفا، بڑے اچھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوال اتنا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اصحاب کے ساتھ اسلام دے کے گیا ہے ان کو یا اہل بیت کے حوالے کر کے؟ کس کے حوالے کر کے؟ رسول نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب۔ یا رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت۔ انصاف سے بتا، تلاش کر کے بتا، پڑھ کے بتا، پڑھ کے بتا، تحقیق کر کے بتا۔ پیغمبر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں اسلام، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اصحاب، یا پیغمبر کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت؟ اگر قرآن اور اصحاب کو چھوڑ کے گیا ہے تو بے شک اس راستے پہ اختیار کر، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر رسول قرآن کو، اسلام کو اہل بیت کے حوالے کر کے گیا تو پھر اہل بیت کے پاس آ کے دین تلاش، حقیقی اسلام اہل بیت سے ملے گا۔ اچھا میں اور مشکل آسان کر دوں، پیغمبر جب فرما رہے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، تحقیق کر کے بتا یہ پیغمبر اصحاب کو کہہ رہے تھے یا اہل بیت کو کہہ رہے تھے؟ بڑی مہربانی، یہ اصحاب کو کہہ رہے تھے یا اہل بیت کو کہہ رہے تھے؟ اگر اہل بیت کو کہہ رہے تو پھر ثابت کر دے، اور اگر اصحاب
اصحاب کو کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے اصحاب میں ہیں ایسے لوگ جو رسول کی نماز بدل رہے ہیں، اور اگر اہل بیت کو نہیں کہا تو اس کا مطلب اہل بیت میں ایسے لوگ نہیں۔ ابھی تو مجھ سے سوال کر رہا تھا ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کا، تو جواب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اہل بیت کے 12 ائمہ، اہل بیت میں سے 12 میں کسی ایک کی نماز ہاتھ بندی دکھا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، 12 میں کسی ایک کی نماز ہاتھ بندی دکھا، یا 12 میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ لو۔ ادھر 12 کی ایک، ادھر 4 کی بھی ایک نہیں۔ میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی، بسم اللہ، آپ کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اب بھی اگر تم پردہ تیرا نہ اٹھے، اب بھی حقیقت واضح نہ ہو، تو پھر تیری قسمت کا مسئلہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت، اور رسول نے قرآن اور اصحاب سے تمسک کا حکم نہیں دیا، رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، قرآن اور اہل بیت۔ میں چھوڑ رہا ہوں مضمون، پھر زندگی رہی تو مجھے یاد کرائیے گا، میں بہت سے اہم مسائل ہیں یہاں کرنے والے جو آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک سن لو، میں رسول کہہ رہا ہوں، جب تک تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھا، میں رسول کہہ رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، دنیا کی کوئی شے میرے بعد تجھے گمراہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تجھے گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز تجھے گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز۔ قرآن اور اہل بیت، اور امت نے تمسک کیا، قرآن بھی نیزے پہ، اور اہل بیت بھی نیزے پہ۔ ایام فاطمیہ شروع ہو رہے ہیں، اور میرے اکثر بھائی یہاں بی بی کے مسائل پڑھ کے گئے، میرے بھائی ماشاءاللہ بہترین، جہاں دوسرا خطاب کرتے ہیں وہاں مسائل بھی بہترین سنائیں گے۔ میں بس 2-3 منٹ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں بی بی کی مصیبت میں۔ دنیا سمجھتی ہے زہرا کو تھوڑی مصیبتیں ملی، دنیا سمجھتی ہے سیدہ کو کوئی مصیبت نہیں۔ اگر بی بی پہ کوئی مصیبت نہیں پڑی تو بی بی نے کیوں کہا صبت علیہ مصائب، کیوں کہا صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ ایام سرنا لے؟ یہ بابا مجھے پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، اگر روشن دنوں میں خود تو کالی راتیں ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ یہ تھوڑی مصیبت ہے جس بی بی کے رسول ہاتھ چومتا ہو تو اس بی بی کو تماچے مارے؟ ڈیڑھ 2 منٹ، جس بیوی کے رسول ہاتھ چومتا ہو تو اسے تماچے مارے؟ جس بیوی کے ہاتھوں کو رسول بوسے دیتا ہو تو تازیانے اور کوڑے مارے؟ جس بیوی کے دروازے پہ رسول آ کے سلام کرتا اور کہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اے معدن رسالت میرا سلام، تو اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے۔ یہ اطاعت رسول ہو رہی ہے، یہ اتباع رسول ہو رہی ہے،
یہ اہل بیت سے محبت ہو رہی ہے؟ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے، اس دروازے کو آگ لگائے، اس دروازے کو بی بی پہ گرائے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتا ہے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگائی نہیں، آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین سید العلماء نکن صاحب فرماتے ہیں شبلی نعمانی تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیتے ہیں کہ آگ لگائی نہیں، آگ کی دھمکی دی۔ اتنا تو مان رہا ہے نا کہ دھمکی دی، تو بتا دھمکی کسے دے رہے ہیں؟ شبلی نعمانی بتا کسے دھمکی دے رہے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کے قابل تھی؟